السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، انسانی ضروریات میں سے ایک ضرورت قضائے حاجت بھی ہے، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے، جس سے کوئی بھی انسان بری ذمہ نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ دن میں 2 بار یا 1 بار ضرور بیت الخلاء میں جاتا ہے۔ انجوائے کے لیے کوئی بھی بیت الخلاء میں نہیں جاتا ہے، کیوں؟ وہ ایک گندگی کی جگہ ہے، وہ ناپاکی کی جگہ ہے، وہاں غلاظت ہے جس کو ہم اور آپ بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور جہاں گندگی ہے اس کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ جس کو ہم اور اللہ پسند نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر کون ہوگا اور کس کا بسیرا ہوگا؟ یقیناً وہاں پر ہمارا دشمن ہی ہوگا، جس کو ہمارا آپ خبیث کہتے ہیں، یعنی وہاں پر جن اور جنات نہیں رہتی ہے، خبیث رہتے ہیں۔ ایسی جگہ پر وہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے اگر ہم صحیح انداز سے بیت الخلاء میں نہیں داخل ہوں گے۔ اور صحیح انداز کیا ہے؟ کس انداز سے ہم بیت الخلاء میں داخل ہو جس سے ہمیں وہ نقصان نہ پہنچا سکے؟ وہ کون سا راستہ ہے جس سے ہم داخل ہوں گے تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے؟ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ایک کھلی عبارت ہے، یعنی واضح ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے بیت الخلاء میں داخل ہوں گے تو یقیناً وہ خبیث اور وہ جنات اور جناتنی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے اور عزم کر لے تو جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھیں۔ اگر آپ بیت الخلاء میں داخل ہو جاتے ہیں بھولے سے، اگر آپ قضائے حاجت کے لیے نہ بیٹھے ہوں تو آپ باہر واپس آئیے اور اس دعا کو پڑھ کر پھر اندر داخل ہو، کیونکہ اگر آپ اندر جا کے اس دعا کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر مناسب نہیں ہے کہ آپ گندگی کی جگہ پر اللہ کا نام لیں۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہی فوراً آپ باہر نکلیں، نکلتے ہی اس دعا کو پڑھیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ یقیناً تمام تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے مجھ سے یعنی میرے اندر سے اتنی تکلیف دہ چیز کو باہر نکالا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا کہ اس نے ہم سے اس گندگی کو باہر نکال دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کو پیشاب نہیں ہوتا اور جن کو لیٹرنگ نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں اور گلیوں میں بھٹکتے ہیں، ڈاکٹروں کی تلاش کرتے ہیں۔ ایک لمبی لائن لگی رہتی ہے ڈاکٹروں کے ہیں، راتوں میں جا کر ڈاکٹروں کے گھروں پہ دستک دیتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم جب تک نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو اس خبیث اور خبیثات سے، جن اور جنیوں سے بچنے کے لیے اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے کو اختیار کریں گے، جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو بیت الخلاء کی دعا پڑھ کے جائیں، اور جب ہم نکلیں تو بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی دعا پڑھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور ہم آج ہی سے اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کے معاون اور مددگار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔